تو 25 دسمبر آ رہا ہے۔ آپ سب لوگوں نے بھی 25 دسمبر کو ایک دوسرے کو میری کرسمس کہہ کر مبارکبادیں دینی ہے۔ ہر بندہ 25 دسمبر کو آج کے دور میں یہ جملے کہنے لگ گیا، میری کرسمس میری کرسمس۔ ہر جگہ پر بڑے بڑے اشتہارات آویزاں نظر آتے ہیں، بڑے بڑی تجارتی مراکز اس دن میں بڑی بڑی ڈسکاؤنٹ آفریں دیتے نظر آتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ میری کرسمس کی سزائیں گونج رہی ہیں، بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، عید کا ماحول اور منظر ہے، ڈسکاؤنٹ آفریں چل رہی ہیں اسلامی تجارتی مراکز میں۔ کیا کبھی اس کا مطلب جانچنے کی کوشش کی؟ کبھی سوچا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ امت مسلمہ میں یہ چیز کہاں سے آتی جا رہی ہے؟ کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی؟ تو آئیے میرے ساتھ رہیے، میں بتاتا ہوں میری کرسمس کہنے کا مطلب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو چونکہ 25 دسمبر عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جسے عیسائی لوگ کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں، آج امت مسلمہ کے لوگ بھی 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے نام سے پکارنے لگے، اور اس دن میں عیسائی ایک دوسرے کو میری کرسمس کہہ کر مبارکباد دیتے نظر آتے تھے۔ لیکن آج انہی کی روش پہ چلتے ہوئے امت مسلمہ کے عام و خاص طبقات بھی میری کرسمس کہہ کر کرسمس ڈے کے موقع پر 25 دسمبر کو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے نظر آتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور 25 دسمبر کو عیسائیوں کا کہنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور نعوذ باللہ جب یہ کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، تو نعوذ باللہ عقیدہ یوں بن گیا ان کا کہ 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں۔ تو گویا میری کرسمس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ کی صورت میں، اور اللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت کی خوشی میں تمہیں مبارک ہو۔ امت مسلمہ اس طرح کے کلمات کو برداشت کر سکتی ہے؟ اس طرح کے دعووں کو، جملوں کو برداشت کر سکتی ہے؟ کیا کوئی مسلمان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کی کوئی اولاد ہے؟ کبھی ہم گوارا کر سکتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات میں اس طرح کی باتیں کفریہ، اس طرح کے جملے کفریہ اور شرکیہ سمجھے جاتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم لگاتی ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔